لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على التحية والإكرام أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرے ذکر کو باقی رکھوں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنا بھرا گھر لٹا کے، اپنے جوان بیٹوں کی قربانی دے کے، اپنے جوان بھائی کو قربان کر کے قیامت تک کے لیے ذکر پروردگار کو بچا لیا۔ اب پروردگار عالم کی ذمہ داری بن گئی کہ حسین کے ذکر کو باقی رکھے۔ اب قیامت تک حسین کا ذکر مٹے گا نہیں۔ محرم قریب ہے، عزاداری ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے، لیکن کربلا کے میدان میں امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، جبکہ وہی امام حسین ہے کہ جنہوں نے خیمے میں چراغ بجھا کے کہا تھا جسے جانا ہے وہ چلا جائے۔ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ فوج یزید ہمارے خون کی پیاسی ہے۔ امام حسین نے خیمے میں کہا جسے جانا ہے چلا جائے، اور وہی امام حسین آ کے میدان میں کہہ رہے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ تو کیا امام کے قول میں تضاد ہوتا ہے؟ کہا معاذ اللہ، تضاد نہیں ہوتا، بلکہ امام کے گفتگو کرنے کی جگہ بدل گئی ہے۔ امام علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ جسے جانا ہے وہ چلا جائے تو امام اپنوں کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جب امام نے کہا کہ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو امام غیروں کے درمیان تھے۔ امام نے خیمے میں اس لیے کہا کہ جسے جانا ہے چلا جائے تاکہ اگر کوئی غیر بیٹھا ہو تو اٹھ کے چلا جائے۔ امام نے غیروں کے مجمع میں اس لیے کہا کہ اگر کوئی ہے اپنا تو وہ نکل کے باہر آ جائے۔ امام چاہتے ہیں کہ دنیا جہنم میں نہ جائے، جنت کی طرف آئے، اس لیے کہ حسین کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ اب امام حسین نے یہ جملہ کیوں کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ یہ صرف کربلا کے میدان کے لیے نہیں تھا، یہ صرف ایک صدی کے لیے جملہ نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والی ہر نسل کے لیے امام حسین کا یہ جملہ ہے کہ امام حسین چاہتے ہیں کہ تم مدد کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ کربلا کے میدان میں رہ کر ہی حسین کی مدد ہو، بلکہ آپ اپنے عمل سے حسین کی مدد کر سکتے ہیں، آپ اپنی گفتگو سے حسین کی مدد کر سکتے ہیں، آپ اپنے فعل سے حسین کی مدد کر سکتے ہیں۔ اب آپ جب بھی کوئی قدم اٹھائیں تو سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ اس میں حسین کی مدد ہے کہ نہیں، اس میں حسین کی مدد ہو رہی ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی کام آپ کا امام حسین کے خلاف ہو رہا ہے تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کے چہرے پہ صرف عزاداری والا فیس ہے، ورنہ اندر سے امام حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جیسے آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین نے جب کربلا کے میدان میں کہا حل من ناصر ینصرنا، سارے لوگ سن رہے تھے، کوئی نکل کے نہیں آیا، لیکن یہ آواز جیسے جناب ابراہیم نے آواز بلند کی تھی تو صلبوں تک وہ آواز گئی تھی۔ جو بچے اپنے ماں کے رحم میں تھے ان تک یہ آواز پہنچی تھی، شکم میں تھے ان تک یہ آواز پہنچی تھی، اور آج وہی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں جنہوں نے ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہا تھا۔ اور امام حسین نے جو آواز بلند کی تھی، چونکہ امام حسین فخر ابراہیم ہیں، لہٰذا اب جب تک صلبوں میں آواز نہ پہنچے تو امام حسین کی گفتگو کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اب قیامت تک جتنے لوگ ہیں سب تک یہ آواز گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مجلسوں میں لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہی لوگ مجلس میں آتے ہیں، وہی لوگ کربلا جاتے ہیں جنہوں نے امام حسین کی آواز پہ لبیک کہا تھا۔ لیکن ہماری یہی ذمہ داریاں ہیں، چونکہ موضوع یہی ہے استغاثہ امام مظلوم، اور ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم ہر قدم پہ، ہر جگہ پہ، ہر موڑ پہ، ہر عمل میں یہ فکر رکھیں کہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ اس سے امام حسین کے مقصد پر کوئی آنچ آ رہی ہو۔ اگر ہمارے کسی عمل سے امام حسین کے مقصد پر آنچ آ رہی ہے تو ہمیں عزادار لکھنا بند کر دینا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں خیال یہی آنا چاہیے کہ ہم عزادار ہیں۔
جب بھی ہم گناہوں کی طرف بڑھنے لگیں، جب بھی ہم کوئی غلط کام کرنے لگیں، تو ہمیں ذہن میں صرف ایک جملہ سوچنا چاہیے کہ ہم وہ ہیں جسے حسین نے سلام کہا، جسے حسین نے کہا ہے میرے لال سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ اس جملے سے، اس بات سے، اس عمل سے، ہماری کسی بات سے، کسی عمل سے، کسی چیز سے امام حسین کے مقصد کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے۔ بس ایک واقعہ سنا کے زحمت آپ کی تمام کرتا ہوں۔ ایک بیٹا ہے جو اپنی ماں کا بالکل کہنا نہیں مانتا۔ ماں نے کہا میرے لال زندگی بھر تم نے میرا کوئی کہنا نہیں مانا، لہٰذا تجھ سے گزارش ہے کہ میں جا رہی ہوں اس دنیا سے تو ایک مجھ سے وعدہ کر۔ اس نے کہا اماں کیسا وعدہ؟ کہا ٹھیک ہے میرا کہنا تو نہیں مانا، آج کے بعد یہ وعدہ کر میرے جانے کے بعد جہاں کہیں تجھے لفظ حسین دکھے گا تو فوراً اپنی سواری سے اتر کے سینے پر ہاتھ رکھ کے آواز دے گا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اس نے کہا اماں وعدہ کر رہا ہوں کہ جہاں لفظ حسین دکھے گا میں سلام ضرور کروں گا۔ اس نے دستور بنا لیا، ماں کے کہنے پر عمل کرنے لگا۔ کہیں درگاہ دکھے السلام علیک یا ابا عبداللہ، کہیں عباس کا علم دکھے السلام علیک یا ابا عبداللہ، دستور بنا لیا اس نے، جہاں بھی لفظ حسین دکھے فوراً اتر کے سلام کرے۔ عراق کا واقعہ ہے، عراق کے اس کے دوست کہتے ہیں ایک دن اس کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ وہ سارے دوست کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ساتھ خواب میں دیکھا کہ عالم برزخ میں فرشتے اسے کھینچتے ہوئے لے جا رہے ہیں وادی برہوت کی طرف، کہ اس نے دیکھا کہ میدان برزخ میں امام حسین کا خیمہ لگا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے لبیک یا حسین۔ اس نے جیسے ہی لفظ حسین دیکھا فرشتوں سے کہا کہ چونکہ میرا دنیا میں دستور تھا جب بھی میں لفظ حسین دیکھتا تھا سلام ضرور کرتا تھا، لہٰذا میرے ہاتھوں کو کھول دو تاکہ میں حسین کو سلام کر لوں۔ حسین کا نام آیا، فرشتوں نے ہاتھ فوراً کھول دیے۔ اس نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اس کے سارے دوست کہتے ہیں ہم نے دیکھا خیمے کا پردہ ہٹا اور امام حسین بذات خود برآمد ہوئے، اور انہوں نے کہا وعلیک السلام یا زائری، اے میرے زائر تجھ پر میرا سلام، اے میرے عزادار تجھ پر میرا سلام، تجھ پہ بھی میرا سلام۔ فرشتوں سے پوچھا کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا مولا وادی برہوت کی طرف۔ کہا کیوں؟ کہا مولا نامہ اعمال بالکل خالی ہے، گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ امام حسین نے کہا نامہ اعمال دکھاؤ۔ مولا نے نامہ اعمال دیکھا، دیکھنے کے بعد حسین نے سر جھکایا اور سر اٹھا کے ایک سوال پوچھا، بس یہی سوال سے ڈریے گا کہ امام حسین کہیں آپ سے سوال نہ کر لیں۔ امام حسین نے اس سے ایک سوال پوچھا، تو میرا عزادار تھا، پھر اتنے گناہ کیوں ہو گئے؟ اس نے کہا مولا ظلمت نفسی، مولا میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا، مولا مجھے معاف کریے۔ اب امام حسین نے ہاتھوں کو پھیلایا اور کہا اللہم اغفر ہو بحق الحسین، پروردگار تجھے حسین کا واسطہ ہے اس میرے عزادار کو معاف کر دے۔ دیکھیے مغفرت امام حسین نے دلوا دی، لیکن امام حسین نے اس سے ایک سوال یہی پوچھا تھا کہ تو میرا عزادار ہے، پھر اتنے گناہ کیوں؟ لہٰذا ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم حسین کے عزادار ہیں تو گناہوں سے دور رہیں، ہم حسین کے عزادار ہیں تو ہمیں حلال و حرام پہچاننا چاہیے۔